حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے جب آپ ایک وادی تھی طائف کے اندر، یا بعض نے فرمایا کہ شام کے اندر ایک وادی تھی، وہاں پر بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے تو پھر ایک چیونٹی نے دور سے آپ کو دیکھا اور آپ کے لشکر کو دیکھا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ان کی جو سردار ہے، ان چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، جو سب سے بڑی تھی، ان کی سردار تھی، اس نے جو باقی چیونٹیاں تھیں اس سے کہنے لگی، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ تم لوگ اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی جو لشکر ہے وہ بے خبری کے اندر، یہ نہ ہو کہ ان کو پتہ نہ ہو اور وہ آپ کو کچل ڈالے، تو اس وجہ سے تم اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک چیونٹی، اس کو بھی پتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ انصاف فرمانے والے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، کسی پر جبر نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ایک چیونٹی کو بھی یہ پتا تھا اور وہ اپنے باقی چیونٹیوں سے کہنے لگی کہ تم لوگ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پتہ نہ ہو، بے خبری میں وہ آپ کو کچل نہ دے، تو اس وجہ سے تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو جب چیونٹی نے یہ بولا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ جو تھی، وہ جو باقیوں کو سمجھا رہی تھی، ہدایت کر رہی تھی کہ گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم لوگوں کو کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ مسکرائے کہ جس انداز سے وہ چیونٹی سمجھا رہی تھی آپ اس پر مسکرائے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ مولوی صاحب نے ایک ہی آیت رٹی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے مثل ہوں۔ اب جو ایک چیونٹی کے درمیان اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، ان کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ اس کو کلومیٹر میں کریں تو تقریباً 5.5 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنے کا فاصلہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس چیونٹی کے درمیان۔ اور اس چیونٹی نے بولا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سنی، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ حضور تو ہمارے مثل ہے، نبی تو ہمارے مثل ہے، جس طرح وہ چلتے ہیں اسی طرح ہم چلتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں، جس طرح وہ بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی سی آیت مبارکہ پڑھ کے اگلی آیت مبارکہ اس کو مکمل نہیں کرتے، جو آگے الفاظ آئے ہیں وہ اس کو توفیق ہی نہیں مل رہی کہ وہ اس کو پورا کرے، کیونکہ آگے خالق کائنات کو معلوم تھا کہ ایسے کچھ بدبخت آئیں گے، ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو حضور پر پھر اعتراض کریں گے کہ حضور تو ہمارے مثل ہے۔ خالق کائنات نے آگے فرمایا کہ یوحا الیہ، کہ حضور ان کو فرما دے کہ میں تمہارے مثل بشر تو ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کون سا مولوی صاحب ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ پر بھی وحی ہوتی ہے، مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے، مجھ پر فلاں سورت نازل ہوئی ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو تم حضور کے بشر، حضور کی مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ اور ایک نبی وہ ایک چیونٹی کی آواز 3 میل تک سن رہے ہیں، ایک نبی چیونٹی کی آواز 3 میل دور تک سن رہے ہیں، اور اگر مولوی صاحب کے کان میں وہ رکھ دی جائے
تو پھر مولوی صاحب اس کی آواز کان میں بھی نہیں سن پائیں گے، بلکہ وہ اس سے تنگ ہوگا، اس کو کوشش کرے گا کہ باہر پھینکے۔ چلو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی آواز سنی تو آپ مسکرانے لگے۔ جب آپ تشریف لائے اس مقام پر، اس وادی پر، تو آپ نے اپنے لشکر کو روکا کہ ٹھہریے۔ جب وہ ساری چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر آگے چل پڑے۔